ہمیشہ ہمیشہ جب تک وہ زندہ رکھے اپنے پیروں پہ کھڑا رکھے. اللہ جب تک زندہ رکھے کسی کا محتاج نہ ہونا دے, نہ روٹی کا محتاج ہونے دے, نہ چلنے پھرنے کا محتاج ہونے دے. محتاجی تھوڑی سی بھی کسی کے ہے بھائی بڑی خطرناک چیز ہے. تو وہ کیفیت ایسی تھی کہ ماں باپ اتنے زیادہ امیر تو تھے کوئی نہیں, ہاں جی, اور اولاد کو اللہ تعالیٰ نے نواز دیا. یہ اکثر مقامات پر ہو جاتا ہے ایسے. تو جب وہ کچھ صلہ رحمی کے لیے آئیں کہ میں تیری ماں ہوں, کچھ میرے ساتھ بھی حسن سلوک کر, میرا خیال رکھ, نے کہا پہلے حضور سے پوچھوں گی پھر تیرے ساتھ کوئی بات کروں. حضور نے پھر فرمایا تیری ماں مشرکہ بھی ہے نا, اس کے ساتھ حسن سلوک کر, اس کے ساتھ صلہ رحمی کر. میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود, آپ کہتے ہیں میں نے کریم آقا جی سے پوچھا ای العمل احب الی اللہ الصلاۃ علی وقتها قال ثم ای بر الوالدین قال ثم ای الجہاد فی سبیل اللہ. کہتے ہیں میں نے حضور سے سوال کیا یا رسول اللہ مجھے آج بتائیے کہ سب سے محبوب ترین اللہ تعالیٰ کو عمل کون سا ہے. یہی صحیح بخاری شریف اور مسلم شریف دونوں میں حدیث پاک موجود ہے. تو حضور نے فرمایا اللہ کو پہلے نمبر پر جو سب سے زیادہ عمل پیارا ہے وہ نماز کو وقت پہ ادا کرنا. نماز کا وقت ہو گیا, اب پہنچو جی مسجد میں, چلو نماز وقت جماعت کے ساتھ ادا کرو. یہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پیارا عمل ہے. عرض کی گئی یا رسول اللہ پھر دوسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ کو کیا چیز پسند ہے؟ فرمایا اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا. عرض کی گئی یا رسول اللہ اس کے بعد تیسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ کو کیا چیز پسند ہے؟ فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا, یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند. اللہ کے محبوب بننا ہے تو نمازی بن جاؤ, اللہ کا محبوب بننا ہے ماں باپ کے فرما بردار بن جاؤ, اور اگر اللہ کا محبوب بننا ہے تو اس کی راہ میں جہاد شروع کر دو. اگر اللہ تمہیں توفیق دے تو سرحدوں پہ جا کے لڑو, اگر وہاں پر جانے کی توفیق نہیں ہے تو پھر اپنے نفس کے خلاف جہاد شروع کر دو. ہر ایک کو تو سرحد پہ جانے کی نہیں نا سعادت نصیب ہوتی. اب یہ جو مسلم اور بخاری شریف کی حدیث پاک ہے, یہاں سے اور قرآن پاک کی آیات و احادیث سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ ماں باپ کی خدمت کرنا یہ از خود ایک جہاد ہے. ماں باپ کی خدمت کرنا از خود ایک جہاد ہے. بابا اپنا پیسہ کسی پر لگا دینا, چاہے وہ ماں باپ ہی کیوں نہ ہو, اس کے لیے بھی بڑا جگرا چاہیے. تو جو اپنا پیسہ کما کے اپنے ماں باپ پہ خرچ کر رہا ہے, جو کہ اس کا فرض بھی ہے, یہ بہت بڑا جہاد ہے. آئیے حدیث پاک سے پتہ کرتے ہیں. سیدنا عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک بندہ حاضر ہوا. عرض کرنے لگا یا رسول اللہ اجازت کے لیے حاضر ہوا ہوں. فرمایا کس چیز کی اجازت لینی ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ جہاد پہ جانے کی اجازت چاہیے. آپ نے ارشاد فرمایا لکا ابوانی, کیا تیرے ماں باپ زندہ ہیں؟ قال نعم. عرض کرنے لگا یا رسول اللہ جی ہاں میرے ماں باپ زندہ ہیں. آپ نے فرمایا ففیہما فجاہد, پھر انہی کی خدمت کر, یہ خدمت کرنا تیرے لیے جہاد کے برابر ہے. یہ حدیث پاک بھی صحیح بخاری شریف میں 5972 اور صحیح مسلم شریف میں 2549 نمبر پر متفقن علیہ حدیث ہے. اب یہاں سے آپ اندازہ فرمائیے, ہمارے ہاں ایک بات کہی جاتی ہے, آج وہ حدیث بھی سماعت فرما لیں. ہمارے ہاں کہا جاتا ہے کہ جنت ماں کے قدموں میں ہے. حضرت سیدنا معاویہ بن جاہمہ کا بیان ہے کہ سیدنا جاہمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام آئے. آپ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے اور کہنے لگے اے اللہ کے رسول میں جہاد کرنا چاہتا ہوں اور آپ سے مشورہ لینے آیا ہوں. آپ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کیا تمہاری ماں زندہ ہے؟ اس نے کہا جی ہاں یا رسول اللہ ماں زندہ ہے.
فرمایا فَأَلْزَمْهَا فَإِنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ رِجْلَيْهَا، یہ سنن نسائی کی 3104 نمبر پر، ابن ماجہ شریف میں 2781 نمبر پر حدیث پاک موجود ہے۔ فرمایا ماں کی خدمت میں لگے رہو، ماں کے قدموں میں جنت ہے، اس کی خدمت میں لگا رہے۔ بندہ بوڑھا ہو جائے نا جی تو کئی ایسے باتیں کر دیتا ہے جس کی وجہ سے اولاد کا اور نوجوانوں کا دل دکھ جاتا ہے، اور وہ جو دل دکھ ہے نا جی اس پہ صبر کرنا یہ واقعی ایک جہاد ہے۔ بندہ کسی کو گالی دے نا جی تو پنجابی فطرت ہے ہم ڈبل اس سے گالیاں نکالتے ہیں، لیکن اگر کوئی چپ ہو جائے نا جی تو یہ جہاد ہے۔ کسی نے برا بھلا کہا آگے سے چپ ہو جائے، بس ٹھیک ہے بھائی، آپ کا ظرف آپ کے ساتھ، ہمارا ظرف ہمارے ساتھ۔ ہم اگر اپنی ذات کو دیکھیں نا جی تو معلوم پڑتا ہے کہ ہم میں سے کوئی چھوٹا ہو، بڑا ہو، غریب ہو، امیر ہو، اور اس کا کہیں بس چلے نہ چلے سیاستدانوں کو گالی ٹھوک دے گا۔ بھائی اس نے تجھے گالی دی ہے، تیرا اس کے ساتھ کیا رشتہ ہے؟ بھائی تو اس کو دیکھ کے کیوں ظالم بن رہا ہے؟ چپ کرو، اپنے معاملات سیدھے کرو، جو احکامات رب کریم نے آپ کو دیے آپ ان پر عمل کرتے چلے جائیں، اللہ خود ہی نظام ٹھیک کر دے گا۔ 22 کروڑ سے زیادہ عوام، تقریباً اب ہماری پاپولیشن 25 کروڑ کے قریب ہو رہی ہے۔ 25 کروڑ بندہ ایماندار ہو جائے، جھوٹ نہ بولے، بے ایمانی نہ کرے، دھوکہ نہ دے، فراڈ نہ کرے، ملاوٹ نہ کرے، 400-500 سیاستدانوں کی کیا جرت ہے وہ ہمارے اوپر آ کے مسلط ہو جائیں؟ وہ الگ بات ہے کہ ہم چھوٹے مکار ہیں وہ بڑے مکار ہیں، ہم چھوٹے جھوٹے ہیں وہ بڑے جھوٹے، ہم چھوٹے چور ہیں وہ بڑے چور ہیں۔ ہم نے 2-4 روپے کی ہیرا پھیری کی، انہوں نے 2-4 ارب کی ہیرا پھیری کر دی۔ 25 کروڑ عوام ایماندار ہو جائے، کسی کی جرت ہے؟ ماحول کا اثر ہوتا ہے نا جی۔ میں ایک مثال کے طور پر عرض کروں، مسجد میں کوئی آ کے ناچنا شروع کر سکتا ہے؟ مسجد کا ماحول ہی ایسا ہے، یہاں پر آپ آ کے ہلڑ بازی، کھیل تماشا، یہاں پہ یہ چیزیں نہیں کر سکتے۔ اس ماحول کی برکت ایسی ہوتی ہے کہ اگر کسی بندے کے اندر ایسے معاملات ہیں بھی، وہ مسجد میں آ کے پرسکون ہو جاتا ہے، ایسی شرارت نہیں کرتا۔ تو جب 25 کروڑ عوام نمازی ہو جائے گی تو کوئی بے نمازی آپ کے سر پہ مسلط ہو سکتا ہے؟ 25 کروڑ بندہ اگر سچ بولنا شروع کر دے تو کوئی آپ کے سر پہ جھوٹا مسلط ہو سکتا ہے؟ بھائی جیسی عوام ویسے حکمران۔ اب پھر ہم کسی کو کیوں وہ الزام دیں؟ پہلے اپنی اصلاح کر لیں، انشاءاللہ تعالی العزیز ہمارے اوپر حکمران بھی ایماندار آ جائیں گے۔ البتہ ایک اور روایت کے اندر اتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استشیرہ فی الجہاد فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الک والدان قلت نعم قال الزمہما فإن الجنة تحت ارجلہما۔ کہتے ہیں جی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے جہاد کے بارے میں مشورہ کرنے کے لیے آیا ہوں، تو یا رسول اللہ کیا میں جہاد پہ چلا جاؤں؟ آپ نے ارشاد فرمایا تیرے ماں باپ زندہ ہیں؟ عرض کی یا رسول اللہ جی ہاں زندہ ہیں۔ آپ نے فرمایا جاؤ انہی کی خدمت میں لگے رہو کیونکہ جنت ان کے قدموں کے نیچے ہے، ماں باپ کے قدموں میں ہے۔ یہ طبرانی شریف کی 2202 نمبر پر روایت موجود ہے۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، بد نصیب بدبخت ترین اولاد وہ ہے جس نے اپنے ماں باپ کو بڑھاپے میں پایا لیکن اس نے ان کی خدمت کر کے جنت کو نہیں پایا۔ یہ صحیح مسلم شریف میں 2551 نمبر پر حدیث پاک موجود۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زغم انف ثم زغم انف ثم زغم انف قیل من یا رسول اللہ قال من ادرک ابویہ عند الکبر احدہما او کلاہما فلم يدخل الجنہ۔ فرمایا کہ اس شخص کی ناک خاک میں ملے، اس شخص کی ناک خاک میں ملے، اس شخص کی ناک خاک میں ملے 3 مرتبہ آقا نے ارشاد فرمایا۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس کی ناک؟ فرمایا جس نے ماں باپ دونوں کو یا ان میں سے کسی ایک کو بڑھاپے میں پایا پھر جنت میں نہیں گیا۔ جہاں پر ماں باپ کے اتنے زیادہ حقوق ہیں
وہیں پر اولاد کے بھی چند حقوق ہیں، جس میں سے ماں باپ کو چاہیے کبھی بھی اپنی اولاد کو بد دعا نہ دیں. ماں باپ کو چاہیے کبھی بھی اپنی اولاد کو بد دعا نہ دیں. ماں اور باپ کی دعا بالخصوص یہ وہ دو ہستیاں ہیں جن کی دعا کا اثر انسان کو زندگی میں لازمی ملتا ہے. وہ چاہے جتنے مرضی بڑے مقام پر چلا جائے، جتنا مرضی بڑا عابد زاہد وقت کا ولی کیوں نہ ہو جائے، ماں باپ کی دعا کا اثر اس بندے تک لازمی پہنچتا ہے. ماں اگر خوش ہو کے دعا دے دے تو پھر کیا کیا مقام اس کو ملتے ہیں، آئیے حدیث پاک سے دیکھتے. مسند احمد کے اندر 24,080 نمبر پر یہ روایت موجود ہے. ام المؤمنین امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: دخلت الجنت فسمعت فيها قراءة قلت من هذا قالوا حارثة بن نعمان كذاكم البر كذاكم البر. حضور فرماتے ہیں میں جب معراج کی رات جنت کی سیر کرنے کے لیے گیا نا تو وہاں مجھ کو قرآن پڑھنے کی آواز سنائی دے. میں نے کہا سبحان اللہ سبحان اللہ، جنت میں قرآن پڑھ رہا ہے تو ظاہری بات ہے قرآن پڑھنے والا میرا امتی ہے. جبریل یہ کون ہے جو قرآن یہاں پہ پڑھ رہا ہے، اور اس کی کون سی نیکی ایسی ہے جس کی وجہ سے اللہ نے اس کو یہ مقام دیا ہے کہ آج اس وقت بھی قرآن کی آواز سے جنت گونج رہی ہے. عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کا امتی حارثہ بن نعمان ہے، اور یا رسول اللہ ماں باپ کی خدمت کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ مقام عطا فرمایا ہے. حضور نے فرمایا سبحان اللہ سبحان اللہ، ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنے کا یہی فائدہ ہے. ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنا اسی طرح ہوتا ہے. اور ماں باپ کی خدمت کرنا، یہ سنن ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، گناہ اگر بندے سے سرزد ہو جائے تو ماں باپ کی خدمت کرے تو اللہ تعالیٰ اس کبیرہ گناہ کو بھی معاف فرما لیتا ہے اور اس کی توبہ کو بھی قبول فرما لیتا ہے. جس کی توبہ قبول ہو گئی نا حضرت جی سبحان اللہ، وہ بندہ کامیاب ہو گیا. اور جس کی عبادات اور جس کی ریاضتوں کو لپیٹ کے اس کے منہ پہ دے مارا، سب کچھ برباد ہو گیا، پہلے کچھ بھی نہیں رہا. الترغیب و ترہیب کی 2503 نمبر پر یہ روایت موجود. فرمایا رضا الرب تبارک و تعالی فی رضا الوالدین و سخط اللہ تبارک و تعالی فی سخط الوالدین. اللہ وحدہ لا شریک کی رضامندی والدین کی رضامندی میں ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کی ناراضگی ماں باپ کی ناراضگی میں ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کریم آقا جی نے فرمایا من احب ان یوسع اللہ علیہ فی رزقہ وینساء لہ فی اثرہ فلیصل رحمہ. یہ نسخہ ہے جی مسند امام احمد میں 13,585 نمبر پر. صحیح حدیث پاک ہے. آج ہر ایک بندہ تو نہیں کہیں گے لیکن اکثریت رزق سے تنگ ہے. فراوانی رزق بھی اللہ نے کئیوں کو عطا فرمایا، لیکن اکثریت جو ہے وہ رزق سے تنگ ہے. سارے گھر والے کما رہے ہیں، اخراجات پھر بھی پورے نہیں ہوتے. پہلے ایک باپ کماتا تھا، 14 بچے، 16 بچے، 18 بچے سب پل جاتے تھے. وہ لوگ نہ صرف اپنی اولاد کو پالتے تھے بلکہ ہمارے والدین نے ہمارے لیے زمینیں بھی خریدیں، گھر بنائے، زرعی زمینیں خریدیں ہمیں، یعنی کہ انہوں نے محتاج نہیں ہونے دیا. اپنے بعد بھی وہ ہمیں چھت دے کے گئے ہیں. چلو کچھ بھی نہیں نا تو گھر ضرور دے کے گئے، چاہے 4 مرلے کا، چاہے 5 مرلے کا، چاہے بڑا ہو چاہے چھوٹا ہو. جو تھوڑے اچھے تھے انہوں نے ساتھ زرعی زمینیں بھی خریدی، مکان بھی خرید. آج ایمان سے بتاؤ ہم لوگ خرید سکتے ہیں مکان؟ ہم بڑے مکان کی نہیں کرتے، چلو 2-3 مرلے کے مکان کی بات کریں، 50-60 لاکھ روپیہ یہ جناب مکان کا کم از کم کی یہ بات ہو رہی.
اور جو جتنا ٹیپ ٹاپ ہوگا اس کی قیمت اور زیادہ بڑھ جائے گی، کروڑوں روپے میں بات جائے گی۔ یہ مکان خریدنا تو ایک طرف رہا، کیا ہم آج کے دور میں اپنی اولاد کو صحیح معنوں میں اعلیٰ تعلیم دلوا سکتے؟ یعنی ہم ان چیزوں سے محروم ہو گئے۔ ہم اپنی اولاد کو اعلیٰ تعلیم نہیں دلوا سکتے، اعلیٰ یونیورسٹیوں میں، اعلیٰ اداروں میں نہیں پڑھوا سکتے، ہم مکان نہیں خرید سکتے، ہم زرعی زمینیں نہیں خرید سکتے۔ حدیث پاک کے اندر اس کا حل ہمیں بتا دیا گیا، اس کا حل حدیث پاک میں موجود ہے، جو میں نے ابھی آپ کو عرض کی کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو یہ بات اچھی لگتی ہو اس کی عمر لمبی کر دی جائے، اس کے رزق میں اضافہ کر دیا جائے، تو اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرو۔ ماں باپ والا کھانا پھر بھی ہم کہیں نہ کہیں پر کر لیتے ہیں، لیکن جہاں پہ بات آتی ہے نا جی رشتہ داروں کی، یہ کھانا پر کرنا بڑا مشکل ہے۔ یہ کھانا اللہ تعالیٰ معاف کرے، بعض مرتبہ اپنے آپ کو بڑا جو ہے نا تکلیف میں محسوس کرتا ہوں۔ اکثر ساتھی جب آتے ہیں نا جی، اللہ تعالیٰ قاری صاحب کی قبر پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے، اچھے آدمی تھے، نیک آدمی تھے، جس سے بھی سنا ان کی تعریف کو سنا، تو لوگ ان کے پاس آتے تھے، وہ بعض مرتبہ نا جی بھول کے میرے پاس آ جاتے ہیں، وہ مجھے ان کا بیٹا سمجھتے ہیں اور مجھ سے پھر اپنے دکھڑے جو ہے وہ بیان کرتے ہیں۔ اکثر جو ہیں وہ رشتہ داروں سے تنگی کا اظہار کرتے ہیں، اور جن میں سب سے زیادہ اپنے بہن بھائیوں سے، اپنی ساس سے، اپنی بہو سے یہ تکلیف کی شکایت کرتے ہیں۔ اکثر ایسا ہو، میں ان کو عرض کرتا ہوں میں کو پیر بابا تو ہوں نہیں کو میں آپ کو دم درود کروں یا طویل دھاگے کروں، یہ بڑے لوگوں کا کام ہے۔ میں ایک قرآن کا طالب علم ہوں، حدیث کا طالب علم ہوں، مجھ سے تو قرآن پوچھ لو، حدیث پوچھ، ہم نے تو یہی پڑھایا ہے، ہمیں اس کے علاوہ تو اور کچھ آتا نہیں۔ ایک جاہل سے آدمی ہے، یا قرآن پڑھنا جانتا ہے یا حدیث پڑھنا جانتا ہے، باقی ان کے معاملات ہیں۔ لیکن جب وہ سناتے ہیں نا جی تو سب سے زیادہ مجھے تکلیف اس بات پہ ہوتی ہے کہ یار آج 4-5 بڑی مشکل سے بچے ہوتے ہیں، کسی کے 15-16 تو بھول جاؤ نا، اس دور میں کسی کے 15-16-20 بچے ہوں۔ وہ پیچھے تحریک چلی تھی، 2 بچے ہی اچھے، تو وہ زیادہ تر کے 2 ہیں، پھر کسی کے ہو جائے تو 3 ہیں۔ وہ 3-4 بہن بھائی بھی آج آپس میں محبت سے نہیں رہتے۔ آج کل کے دور میں کسی کا زور ہو تو 5-6 بچے ہو جاتے ہیں، 2 بھائی ہو گئے 4 بہنیں ہو گئی، 3 بھائی ہو گئے 3 بہنیں ہو گئیں، 2 بہنیں ہو گئیں 4 بھائی ہو گئے، اس طرح کر کے 5-6 بچے ہوتے ہیں، اور وہی 4-5-6 بچے جو ہے نا آپس میں سر جوڑ کے کوئی نہیں بیٹھتے۔ اگر وہی سارے مل جائیں آپس میں متحد ہو جائیں، ماں باپ ایک دوسرے کے لیے دل میں محبت ڈالیں، تفریق کسی میں نہ ڈالیں، کسی کو زیادہ توجہ کسی کو کم توجہ یہ نہ کریں، ایک دوسرے چھوٹے کو بڑے کا ادب سکھائیں، بڑے کو چھوٹے پہ شفقت کا سبق دیں، آپس میں پیار اور محبت سے ایسے رکھیں۔ ایمان سے بتاؤ اگر 6 افراد ہے، 6 میں سے 2 افراد تو کسی نہ کسی مقام پر جائیں گے، وہ جو 2 اوپر والے مقام پر جائیں گے وہ نیچے والے 4 کو سنبھال لیں گے اگر آپس میں محبت ہے۔ ہمارے ہاں کہتے ہیں شریک تے ہندے ہی بہن برا نے، بہن بھائی آپس میں شریک ہوتے۔ بھائی مجھے کیا تکلیف ہے، آپ کی تنخواہ 1 لاکھ روپے، مجھے کیا تکلیف ہے، آپ کے پاس گاڑی ہے، آپ کے پاس، مجھے کیا تکلیف ہے، مجھے کوئی تکلیف نہیں۔ تکلیف کس کو ہوگی؟ جو آپ کے گھر میں سے کمزور ہوگا، ہاں 2 نمبری کر رہا ہے، حرام خوری کر رہا ہے، اب بے ایمانی نال جھوٹ نال سارا کچھ کمایا، وہ خاندانی سیاست بندے کو لے دے کے بیٹھ جاتی ہے، خاندانی سیاستیں ہی مار جاتی ہیں۔ اور اگر وہ جو 2 اوپر چلے گئے ہیں یا چلو ایک ہی اوپر چلا گیا ہے وہ نیچے والوں کو سنبھالے، تو ایمان سے بتاؤ پھر اللہ تعالیٰ خاندانوں میں برکت دے گا یا نہیں دے گا، عمر میں اضافے ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ یہ سارے حالات جو آج اچھے بھلے بھیک مانگنے کے لیے نکلے ہوئے پھر یہ حالات تو نہیں ہوں گے نا جی۔ خاندانی سیاست سے جان چھڑاؤ، یہ ہماری ملک کی سیاست سے جان چھڑاؤ، آخرت کی فکر کرو، انشاءاللہ تعالی العزیز سارے معاملات خود ہی درست ہو جائیں گے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جاء رجل الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال جئت ابایعک علی الحجرۃ وترکت ابوی یبکیان۔ ایک آدمی حضور کے پاس آیا
اور اس نے کہا میں آپ سے ہجرت کرنے کی بیعت کرنے آیا ہوں اور ہجرت کرنے کے لیے اپنے ماں باپ کو روتے ہوئے چھوڑ آیا ہوں. انہوں نے بڑا روکا, بیٹا نہ جا نہ جا, ہمیں تیری ضرورت ہے. یا رسول اللہ میں ان کو روتے ہوئے چھوڑ آیا ہوں. فرمایا ارجع علیہما فاضحکہما کما ابکیتہما. یہ سنن ابو داؤد شریف میں 2528 نمبر پر حدیث پاک موجود ہے. حضور نے فرمایا واپس لوٹ جا, چل جا واپس لوٹ جا. جیسے ان کو رلایا نا, ان کو ہنسا, تیری ہجرت اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے گی. ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے تو آپ کے دامن میں کچھ نہ کچھ تو قرآن و حدیث سے موتی آنے چاہیے. سب سے بہترین ہجرت کون سی ہے؟ سب سے بہترین ہجرت کون سی ہے؟ سب سے بہترین ہجرت وہ ہے جو بندہ گناہوں سے توبہ کی طرف کرے. یہ سب سے بہترین ہجرت. کل بھی یہ سب سے بہترین ہجرت اور آج بھی یہ سب سے بہترین ہجرت. ایک نوجوان کی توبہ کتنی معنی رکھتی ہے. جب ایک نوجوان توبہ کرتا ہے اللہ سارے قبرستان والوں کی مغفرت فرما دیتا ہے. یہ نوجوان کے توبہ کی برکت ہے. جب بندہ بوڑھا ہو جائے, گھٹنے کام نہ کریں, اٹھنا بیٹھنا اوزار ہو جائے, ہاں جی بیوی بچوں سے بندہ فارغ البال ہو جائے, ہاں جی پلے ککھ بھی نہ رہے, اور سجدہ کردیاں بھی لک دکھے, سجدے سے اٹھتے بھی کمر درد ہو, تو پھر بندہ کہتا ہے یا اللہ معاف کر دے. پھر تو معافی نکل ہی جاتی ہے منہ سے. معافی تو تب ہے نا جی جب سب کچھ پاس ہو. ہمارے خاندانوں کے اندر جس طرح میں نے بہن بھائیوں کا ذکر کیا ہے, اللہ تعالیٰ نے یہ ہر خاندان میں رکھا ہوتا ہے. ایک آدھا بھائی بہن جو ہے نا وہ اوپر نکل جاتے ہیں. اگر وہ سنبھالنا شروع کریں پھر اللہ تعالیٰ کئی بچوں کو والدین کی زندگی میں ہی پردہ دے دیتا ہے, فوت ہو جاتے ہیں, بچے یتیم ہو جاتے ہیں, مسکین ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں بھی ہدایت اپنے پاک کلام کی سورہ بقرہ 215 نمبر آیا مبارک. فرمایا یسألونک ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامى والمساکین وابن السبیل وما تفعلوا من خیر فإن اللہ به علیم. لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں, کہاں پہ خرچ کریں, تو آپ فرما دیں کہ جو کچھ مال تم کو خرچ کرنا ہو ماں باپ کا حق ہے.